شاہجہاں کا دور ہے۔ شاہجہاں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک مسجد بنائی اور شاہجہاں نے وہ مسجد عرش اعظم پر دیکھی۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ اس طرح کی مسجد تعمیر کرنی ہے۔ اسے اب شاہجہاں نے اعلان کرا دیا مسجد بنانے کا تاکہ انجینئر آئیں۔ اب انجینئروں کی بھیڑ لگ گئی اور شاہجہاں نے کہا جو مسجد میں نے عرش اعظم پر دیکھی ہے اس کا نقشہ بناؤ۔ اب وہ انجینئر اپنے اپنے طور پر نقشہ بنا رہے ہیں مگر بادشاہ اسے ریجیکٹ کر دے رہا ہے۔ کیوں؟ ذرا اس بات کو سمجھیں۔ بات کیا ہے کہ خواب میں دیکھوں اور نقشہ کوئی اور بنائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بادشاہ کا حکم تھا انجینئر اپنے اپنے طور پر نقشہ بناتے مگر بادشاہ جہاں سب کو ریجیکٹ کر دیتا، سارے نقشوں کو ریجیکٹ کر دیتا مگر شاہجہاں سب کو فیل کر دیتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک انجینئر بہت پریشان ہوا اور ٹہلتے ٹہلتے وہ چاندنی چوک کی طرف گیا اور وہیں چاندنی چوک چوراہے پہ ایک ولی، اللہ کے ولی مجذوب رہتے تھے۔ اور آج کل جسے چاندنی چوک ہم کہتے ہیں دلی میں، وہیں وہ بیٹھتے تھے۔ ایک انجینئر جو بہت پریشان ہوا ٹہلتے ہوئے آیا اور وہ اس مجذوب کا مرید تھا۔ اس فقیر نے پوچھا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ انجینئر نے کہا بابا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ عرش اعظم پہ اس نے ایک مسجد بنی ہوئی دیکھی ہے، اب وہ نقشہ بنوا رہا ہے، ہم لوگ بنا رہے ہیں مگر وہ سب کو ریجیکٹ کر دے رہا ہے۔ پتا کیسے چلے گا کہ وہ کیسا نقشہ چاہتا ہے؟ تو اس مجذوب نے کہا ادھر آؤ بیٹا میں جانتا ہوں اسے کون سا نقشہ پسند آئے گا۔ وہ فقیر کے پاس آیا اور اس مجذوب نے وہ اپنی چادر اس انجینئر کے سر پہ ڈالی تو وہ مشاہدے میں عرش اعظم کو دیکھنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو اسے مسجد دکھ رہی تھی جلدی جلدی نقشہ بنانے لگا۔ اس کے بعد اس مجذوب نے چادر ہٹائی، ادھر نقشہ مکمل ہو چکا تھا۔ بابا میں کہاں تھا؟ مجذوب نے کہا جہاں بھی تھے تیرا کام ہو گیا، جا جلدی سے پیش کر۔ بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہا یہی وہ مسجد ہے۔ بادشاہ نے کہا تو لا یا کہاں سے، تو لایا کہاں سے؟ بادشاہ نے کہا تو لایا کہاں سے ہے، کس جگہ سے لایا ہے؟ اس انجینئر نے کہا معاف کیجئے بادشاہ سلامت، یہ سب چھوڑیے، یہ پسند ہے یا نہیں یہ بتائیے۔ بادشاہ نے کہا یہی وہ نقشہ ہے جسے میں بنانا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے پختہ ارادہ کر لیا۔ اب تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا کہ بادشاہ نے ایک شرط رکھ دی، اس مسجد کی بنیاد، بادشاہ نے کہا کہ اس مسجد کی بنیاد یعنی اس مسجد کا سنگ بنیاد جو رکھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد گزار ہو۔ بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی تکبیر اولا نہ ترک ہوئی ہو، بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی عصر اور عشاء کی سنت موقدہ بھی ترک نہ ہوئی ہو، وہی اس مسجد کی بنیاد رکھے گا، کیونکہ یہ مسجد میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ صبح سے لے کر شام تک سب کھڑے رہے، باتیں ہوتی رہیں لیکن کسی نے بنیاد نہ رکھی۔ جب سورج غروب ہونے والا ہی تھا کہ حضرت شاہجہاں آگے بڑھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، آگے بڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ علماء نے بازو پکڑا، کہا جب شرط رکھی ہے تب تک شرط پوری نہیں ہوگی، بنیاد نہیں رکھی جائے گی۔ شاہجہاں کے آنکھ سے آنسو جاری تھے، کہنے لگے الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی میری تہجد فوت نہیں ہوئی ہے، کبھی میری تہجد نہیں چھٹی ہے۔ الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی میری پہلی تکبیر نہیں چھٹی ہے۔ الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی میں نے عصر اور عشاء کی سنت غیر موقدہ بھی نہیں ترک کی ہے۔ مسلمانوں آج آپ کہتے ہو پہلے ہم بادشاہ تھے، آج ہم بادشاہ نہیں ہیں۔ جب تک تم نمازوں کے اتنے پابند تھے تب تک تم بادشاہ تھے، آج تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو چربی
چربی چڑھنے لگتی ہے تو ہم زنا کے اڈے آباد کرتے ہیں، شراب کے اڈے آباد کرتے ہیں۔ اسمارٹ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو پوری رات اسکرین پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ارے بھیک نہیں مانگو گے تو کیا کرو گے؟ کل مسلمان بادشاہ ہو کر بھی اللہ کا وفادار تھا، رسول اللہ کا وفادار تھا، عمل بھی تھا، عقیدہ بھی، دونوں چیزیں اچھی تھی، تب تک اس ملک میں، اس ملک ہندوستان میں بھی اسلام کا پرچم لہراتا تھا۔ آج کا مسلمان نہ عمل کا مضبوط رہا، نہ عقیدہ کا مضبوط رہا، عمل ایسا ہو گیا کہ صرف جمعہ کے دن آتا ہے اور صرف 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، اور عقیدہ ایسا ہو گیا کہ پان لگانے والا جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، جس کے رنگ سے بیوی بیزار ہو کہتا ہے نبی میری طرح ہے۔ اور جب یہ بات کہی جائے کہ نبی تیری طرح کیسے، نبی تیری طرح کیسے، ارے تجھے دیکھ، تو تو کوئی نمازی بھی نہیں، تو تو کوئی نمازی بھی نہیں بنتا، اور نبی کو لوگ دیکھ کر صحابی بن گئے۔ ارے تو کیسے نبی کی طرح ہو سکتا؟ ارے تجھے دیکھ کر تو کوئی انسان نمازی بھی نہیں بنتا، اور نبی کو دیکھ کر لوگ صحابی بن گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ بات ہو رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں ظاہر کی ہی بات تو ہو رہی ہے، باطن کی بات تو ابو بکر بھی نہیں کرتے ہیں، باطن کی بات حضرت ابو بکر صدیق بھی نہیں کرتے، حضور کا باطن تو ابو بکر بھی نہیں جانتے، ہم کیا جانیں گے؟ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یحرفنی حقیقتا الی غیر ربی، اے ابو بکر تم میرے سب سے بڑے جانثار ہو، یارے گار ہو، میرے ساتھ زیادہ وقت بتاتے ہو، مگر یہ مت سوچنا کہ تم نے میری حقیقت کو پہچان لیا، ارے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہجہاں نے کہا میری اثر کی سنتیں غیر موقدہ بھی کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ اب ذرا غور کریں، توجہ کریں، عمل ایسا کہ کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی اور تہجد نہیں چھوٹی۔ کتنے نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ، مال آتا ہے تو پہلے مسجد سے ہم دور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ اللہ مال چھیننا بھی جانتا ہے، جو برکت دینا جانتا ہے وہ برکت اٹھانا بھی جانتا ہے۔ مسلمانوں اس لیے اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، گناہ مت کرو، عیاشی مت کرو، شراب نوشی مت کرو، جوا مت کھیلو، بدکاری مت کرو، چغلی مت کرو، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی کو منہ دکھانا ہے اور اللہ برکتیں چھین لیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی لاکھوں کما کر بھی پریشان نظر آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ حضرت شاہجہاں نے بنیاد رکھی کس سن میں؟ 1650 عیسوی میں، اور مکمل کب ہوئی وہ مسجد؟ 1656 عیسوی میں مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ تو لوگ باتیں کرنے لگے یہ شاہجہاں تو سنگ بنیاد میں اتنی سخت قید لگائی تھی، تو اب مسجد کا افتتاح ہونے میں نہ جانے کتنی سخت قید لگائے گا۔ افتتاح کیسے ہوگا؟ مسجد بن گئی، مسجد بننے کے بعد شاہجہاں نے مسجد کو تالا لگا دیا اور حوض میں پانی بھر دیا، اور جو مسجد کا باہری حصہ ہے، باہری حصہ، اس اونٹے پر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ حکم تھا مسجد بنانے کا، سو میں نے بنا دی، لیکن مسجد آباد رکھنے کا حکم کہ میں اس کو آباد رکھوں، اس کو آباد رکھوں، اب یہ میرے ذمہ پر نہیں ہے۔ مسجد کا افتتاح اس وقت ہوگا یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائیں گے اور اس مسجد میں آپ نماز ادا کریں گے، ورنہ قیامت تک اس مسجد میں تالا لگا رہے گا۔ آپ آئیں گے تو افتتاح ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ آئیں گے اور اسے قبول فرمائیں گے، اور آپ آئیں گے تو اسے قبول فرمائیں گے، نماز پڑھیں گے تو اس مسجد کا افتتاح ہوگا۔ اب ذرا آپ بتائیے کہ شاہجہاں کا دور کب کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 1200 سال کے بعد کا دور ہے، یعنی حضرت شاہجہاں کا۔ لیکن شاہجہاں کا
عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور زندہ ہیں۔ دلی سے فریاد کر رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں اور حضور چاہیں تو ابھی آ سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ بادشاہ کا تھا، عوام کا تھا، خواص کا تھا، سارے مسلمانوں کا تھا۔ کب تک؟ جب انگریز ہندوستان نہیں آئے تھے، جب تک انگریز ہندوستان نہیں آئے تھے۔ اب پتا چلا کہ نبی برگر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ سہارنپور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ قادیان کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ندوہ کا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کہاں کا ہے؟ یہ عقیدہ برطانیہ سے آیا ہے، پرچار اس جگہ سے ہوا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ جو آیا برطانیہ سے، پرچار ندوے سے ہوا، پرچار سہارنپور سے ہوا، پرچار قادیان سے ہوا، یعنی پرچار یہاں سے ہوا ہے، اس جگہ سے ہوا ہے۔ پرچار ان لوگوں نے کیا ہے، پرچار کی جگہ یہ ہے، لیکن عقیدہ آیا ہے یہ برطانیہ سے، انگلستان سے۔ یہ عقیدہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ عربوں کا نہیں ہے۔ ارے یہ عقیدہ عربوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رسول پاک کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد آپ نے کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھنا اور کہنا۔ ابو بکر زندگی بھر ساتھ رہا ہے تو مزار میں بھی آپ کے قدموں میں سونا چاہتا ہے۔ اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر دفن کر دینا۔ قبر کے اندر سے بھی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے، پتہ یہ چلا کہ جو عقائد تمہارے اندر آئے نا، یہ تقویت الایمان والا عقیدہ، حفظ الایمان والا عقیدہ، براہین قاطعہ والا عقیدہ، رسالہ ایک روزی والا عقیدہ، ارواح ثلاثہ والا عقیدہ، یہ سارے عقائد کے ذمہ دار مولویوں نے کیے ہیں۔ یہ سارے عقائد کے ذمہ دار ان مولویوں نے ہیں، جو ندوے کے ہیں، سہارنپور کے ہیں۔ جو یہ عقیدہ جو آیا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ مولویوں نے کیے۔ یہ عقیدہ لانے والے انگریز ہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریز ہیں۔ اور یہ ورنہ ہمارے عقائد کیا تھے؟ ہمارے عقائد کیا تھے؟ عوام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو بلائیں تو چاہیں تو آئیں گے۔ شاہ جہاں نے کہہ دیا، شاہ جہاں نے کہہ تو دیا۔ کئی دن گزر گئے، کئی روز گزر گئے، دروازہ کھولتا، صبح کو حوض دھوتا، پانی بھرتا، پرانا پانی نکالتا، تازہ پانی بھرتا، پھر تالا لگاتا۔ اور بس کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ بس شب جمعہ میں شاہ جہاں نے خواب دیکھا کہ حضور تشریف لائے، مسجد کے اندر اترنے کے بعد حضور نے بیٹھ کر وضو بنایا۔ حضور آئے تو پھر وضو کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اس میں بھی حکمت ہے۔ لیکن حضور نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضور نے نماز پڑھی، آنکھ کھل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ جہاں کی آنکھ کھلی۔ کیسے آنکھ کھلی ذرا دیکھیں۔ حضرت شاہ جہاں کی جب آنکھ کھلی اور شاہ جہاں نے علماء کو، سادات کرام کو بلایا، اکٹھا کیا اور مشائخ کو لے کر لال قلعہ کے راستے جامع مسجد پہنچے۔ اندر سے راستہ تھا، اب بھی ہے، تو کہا جمعہ کی نماز سے مسجد کا افتتاح کرو۔ علماء نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا تھا جب حضور نہیں آئیں گے جب تک افتتاح نہ ہوگا۔ حضرت شاہ جہاں نے کہا حضور آ چکے ہیں، حضور تشریف لا چکے ہیں۔ کہا یہ خوشبو نہیں دیکھ رہے ہو جو چاروں طرف ہے؟ یہ خوشبو نہیں دیکھ رہے ہو جو فضاؤں میں معطر ہے؟ یہ خوشبو نہیں دیکھ رہے ہو جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے؟ علماء نے کہا خوشبو تو آ رہی ہے، مگر شاہ جہاں علماء کو کوئی دلیل چاہیے۔ تو کہا میں نے حضور کو خواب میں حوض پر وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فوراً دوڑتے ہوئے حوض پر گئے تو پانی اب بھی بہ رہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک جہاں حضور نے بیٹھ کر وضو کیا تھا، اب بھی اس جگہ پر جگہ خالی ہے، یعنی اس جگہ پر جالی لگا دی گئی ہے۔ آج سے جالی نہیں لگی ہے، اسی دور سے جالی لگی ہوئی ہے۔ اور لکھا ہے فارسی زبان میں، یہ حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کی جگہ ہے۔
وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بادشاہوں کا حال، اس طرح عبادت گزار، اس طرح عبادت گزار کہ حضور خواب میں تشریف لا رہے ہیں، پھر اسی دن سے مسجد کا افتتاح ہو گیا، لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔